السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں کو کیسے گزارا کرتے تھے؟ اگر نہیں تو آئیے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہانی ہے رمضان کی راتوں کی، جب آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور دل نور الہی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو رمضان کی راتوں کو عبادت، تلاوت اور دعا کے ساتھ روشن کرتے تھے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ان مقدس راتوں کی سیر پر، جہاں ہر لمحہ روح کو جھنجھوڑتا ہے اور ہر سانس اللہ کے ذکر سے معطر ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو مدینہ کی فضا میں ایک خاص قسم کی رونق اور برکت محسوس ہونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ مہینہ بہت ہی مقدس ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل خوشی سے بھر گئے اور وہ رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھنے لگے۔ رات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول شروع ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے اور صحابہ کرام کو تراویح پڑھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بہت طویل ہوتی تھی اور اس میں قرآن پاک کی خوبصورت تلاوت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں قرآن سن کر بہت محفوظ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے رہتے اور کبھی کبھی آدھی رات کے بعد بھی عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل عبادت کے لیے اور بھی زیادہ مچلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت پر بہت زور دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے رمضان میں قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے اور فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے اور قرآن سنتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو بار بار پڑھتے اور اس کی تعلیمات کو اپنے دل میں اتارتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے ایک خوشبو والا پھول، جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ رات کے اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا اور ذکر الہی میں بھی بہت وقت گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت، رحمت اور برکت کی دعائیں مانگتے تھے، خاص طور پر آخری 10 راتوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اور بڑھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو شخص اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر عبادت میں گزارنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور صدقہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور بڑھ جاتی، جیسے ہوا کا تیز جھونکا ہو۔ ایک بار صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اتنا زیادہ صدقہ دیتے تھے کہ کوئی شخص اگر کچھ مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سخاوت ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ رمضان میں دوسروں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادت میں اور بھی زیادہ محنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگتے، نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمیں ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کرو کیونکہ یہ راتیں بہت ہی قیمتی ہیں۔ تو دوستو،
یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی راتوں کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کی راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ راتیں ہمارے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں۔ تو آئیے ہم بھی ان راتوں کو عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور سخاوت کے ساتھ گزار کر اپنی زندگیوں کو روشن کریں، کیونکہ رمضان کی راتیں ہی وہ لمحات ہیں جب دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے اور اس کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کامنٹس میں بتائیں کہ آپ رمضان کی راتوں کو کیسے گزارتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی ہی روح بروح کہانیاں سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔